میں بھرپور جوان اور لڑ جو شیزہ تھی۔ میری جوانی اس ٹائم عروج پر تھی۔ میں جب بھی کسی شادی شدہ کپلز کو دیکھتی تو مجھے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مجھے بھی شادی کا بہت شوق تھا، اسپیشلی جب میرے بھائی کی شادی ہوئی اور میری بھابھی روز بھائی کے کمرے سے نکلتی تو اس کے بھیگے بال دیکھ کر میں مرنے والی ہو جاتی تھی۔ میں بالغ تھی، شادی پر میرا بھی تو حق تھا۔ پہلے تو میری ماں میری شادی پر راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ تمہاری ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے بار بار ضد اور اصرار کرنے پر وہ مان گئی اور آج وہ خوشی کا دن میری زندگی میں آ چکا تھا۔ میں سہاگ رات والے دن اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کو جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میرا دل مچلنے لگا، کیونکہ آج میری دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کپڑے بدلنے کا کہا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے، لیکن جب کمرے میں آئی تو میں حیران تھی، کیونکہ میرے شوہر تو سو گیا تھا۔ اب روز ہی ایسا ہوتا تھا، میں جب بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتی میرے شوہر سو جایا کرتے۔ ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں خود ہی شوہر کے پاس اور ساری رات پکڑ کر میرا نام ہانیہ ہے۔ میں بہت جوان ہو چکی تھی۔ میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے شادی کرنی تھی، لیکن وہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی، جبکہ میرے اندر وہ خواہشات بہت زیادہ جنم لے چکی تھیں جو کہ میں ڈراموں میں رومانٹک سین دیکھ کر اپنے آپ کو اس جذبات تک لے آئی تھی۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا اور یہ خواہش سر اٹھانے لگتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ساتھی ہو جو مجھ سے پیار کرے، جو مجھے سمجھے، جس کو میری ضرورت ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے رشتے میں اتنی رکاوٹیں آتی کہ کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن تو میں نے اس بات پر اس قدر ضد کی کہ میری ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، عجیب لڑکی ہو، شادی میں اتنا کون اتاولا ہوتا ہے، کچھ ہوش کرو، تم لڑکی ہو یا لڑکا نہیں ہو، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ لیکن مجھے تو کسی کی کوئی بات نہیں سننی تھی، مجھے تو بس شادی ہی کرنی تھی۔ اماں کہنے لگی، تمہاری یہ آزاد خیال سوچ تمہارے سسرال میں تمہیں گزارا نہیں کرنے دے گی، اپنی زبان کو لگام دیا کرو، ایسے لوگ بد کردار تمہیں سمجھیں گے۔ اماں نے مجھے یہ باتیں سمجھائیں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی۔ رات ہوتے ہی دل ہچکولے کھانے لگتا، بھائی اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی تو دماغ میں طرح طرح کے برے خیال آتے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کیوں نہ کسی روز کھڑکی سے جھانک کر اندر کا نظارہ دیکھوں، کیونکہ میں نے اکثر صبح بھابھی کو بہت خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بھیگے ہوئے بال جب ان کے کمر پر لہراتے اور بھائی پیچھے سے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھتے تو دل اور ڈوبنے لگتا۔ میں خاموشی سے اس سارے منظر کو دیکھ کر عجیب ہی لطف محسوس کرتی تھی اور مستقبل کے خوبصورت سپنے سجاتی تھی۔ میری شادی طے ہونے کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا تھا، اسی وجہ سے بھائی نے اپنی شادی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہانیہ کی شادی نہ جانے کب ہوگی، لوگ اسے دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں، میں کب تک انتظار میں بیٹھا رہوں گا۔ بھائی نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اماں نے میری بھابھی سے پسند کی شادی کر دی تھی، لیکن جب یہی بات میں اماں سے کہتی تو اماں کہتی، تمہیں کیا جلدی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، خواہ وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ 26 سال کی عمر میں تنہائی سے تنگ آئی گئی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں خود بھاگ کر کسی سے شادی کر لوں۔ ہر دوسرے لڑکا دیکھ کر میں کہتی کہ کاش یہ مجھ سے شادی کر لے۔ مجھے دنوں بعد رشتہ کروانے والی آنٹی ایک رشتہ لے کر آئی، جسے دیکھنے کے بعد اماں کو کچھ مناسب لگا، کیونکہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے، وہ لڑکا یہاں کمانے کی غرض سے آیا تھا اور یہاں ہی شادی کر کے اپنا مستقبل سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ اماں کہنے لگی، ہانیہ جیسی آزاد خیال لڑکی کے لیے ایسا ہی لڑکا ٹھیک ہے۔ جب میں نے سنا کہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوا، لڑکا ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب اماں نے بھائی سے
بات کی تو بھائی نے تمام چھانبین کروائی اور وہ رشتہ ہمیں پسند آ گیا۔ شادی والے دن میرے شوہر کے گھر والے آئے تھے، لیکن وہ رخصتی کی رات ہی گھر واپس چلے گئے۔ رخصتی کے بعد شام کی ٹرین سے ہی واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر کا گھر بس ایک کمرہ کا تھا اور انہوں نے اس اپنے گھر والوں کو روکنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب میں نے انہیں اسٹیشن پر چھوڑ کر اپنے شوہر کے ہمراہ گھر واپس آئی تو دل میں بڑا سکون تھا اور ساتھ جذبات کا شور بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ گھڑی آنے والی تھی جب مجھے میرے شوہر انس کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا۔ میں بھی اپنی بھابھی کی طرح اگلی صبح مسکراتے ہوئے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ انس میری خواہش پوری کرنے کی بجائے اپنا تکیہ لے کر صوفے پر چلا جائے گا۔ میں نے تو خاص تیاری بھی کی تھی، اپنا نائٹ ڈریس پہنا، پرفیوم لگایا۔ جب بات سے نکل کر کمرے میں پہنچ گئی، دیکھ کر حیران تھی کہ انس صوفے پر سو چکا ہے۔ میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ چکے تھے، غصہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگا۔ میں نے انس کو ہلایا اور ذرا نرم لہجے میں ان سے کہا کہ آپ اس طرح صوفے پر کیوں سو گئے ہیں؟ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر لیتی یا پھر شوہر کے جاگنے کا انتظار کرتی، لیکن میرا اندازہ ہمیشہ سے کچھ الگ ہی تھا۔ اور پھر جذبات ایسے آگ لگاتے تھے کہ خاموش رہنا بھی اختیار میں نہیں تھا۔ لیکن میں نے گہری نیند سے انس کو جگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر میں اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آرام سے بستر پر سو جاؤ۔ تم بھی تھک گئی ہوگی اور میں بھی تھک گیا ہوں، صبح اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں اس طرح ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی، اگر واقعی ہی وہ اس قدر جذبات رکھتا ہے تو پھر اسے سونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو خود اس کے جذباتوں کی نظر ہونا چاہتی تھی، مگر اس کا انداز سخت تھا۔ میں نے اس کی دوبارہ جگانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مجھے یہ کہا نیند آنی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات کا تو میں کب سے انتظار کیا تھا۔ خاموشی سے لیٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جڑے وجود کو دیکھ کر دل عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ دل تو چاہتا تھا خود ہی اپنے مرضی کر لوں، شوہر تھا، میرا حق تھا، اس پر میرا دل اچھل کر باہر آ رہا تھا، لیکن میں خود سمجھا رہی تھی کہ انس کیا سوچے گا کہ شادی کی پہلی رات ہی اگر میں اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کروں گی تو کہیں میری بھابھی کی طرح وہ بھی مجھے بدکار نہ کہہ دے۔ بس یہی سوچ کر میں کروٹیں بدلتی رہتی تھی، اور پھر جب صبح ہوئی میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ صبح جب میں نے انس سے بات نہ کی تو وہ میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا، کیا بات ہے ہانیہ، ناراض ہوں؟ میں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے ساری رات سو کر گزار دی، آپ کو ذرا بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اس طرح صوفے پر کون سوتا ہے؟ انس نے کہا، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم ابھی میرے جذبات برداشت نہیں کر پاؤ گی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے سانس لینا بھی جو مشکل ہو جائے۔ میں نے بے اختیار انس سے کہا، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میرا سانس لینا مشکل ہو جائے، آپ کا ساتھ مجھے خوشی دے گا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارے درمیان ازدواجی تعلق ہو، ہماری بچے ہوں، اس لیے آپ کو پہل کرنی ہوگی۔ میری بات سن کر انس مسکرایا اور کہا، یہ بس وقتی باتیں ہوتی ہیں، جس دن میں نے اپنے جذبات نچھاور کر دیے نا، وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ انس کی بات ایسی تھی کہ میں حیران ہوتی تھی۔ اگلے روز جب میری بھابھی ناشتہ لے کر آ گئی، بھابھی مجھے کہنے لگی، کیا تمہاری شادی کا شوق پورا ہو گیا؟ اب خوش ہو؟ ان کے سوال پر میں ڈر سی گئی تھی کہ کہیں انہیں کچھ پتہ نہ چل جائے، کیونکہ ان کی نظر سر سے لے کر پاؤں تک پڑی رہی تھی، اور شاید انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ میرے اور انس کے درمیان کوئی تعلق نہیں قائم ہو سکا۔ عورتیں تو ویسے بھی اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا، میں تو تھک گئی تھی، مجھے گہری نیند سونا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی تھی کیونکہ انس نے مجھ سے خود دوری اختیار کی تھی۔ میں اپنی بھابھی کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے بھائی مجھے لے کر گھر لوٹے۔ سارا دن میں اماں کے ساتھ باتوں میں لگی رہی، اور پھر رات کو جب واپس لوٹی تو میں نے انس سے کہہ دیا تھا کہ آپ رات کو صوفے پر نہیں سوئیں گے۔ آخر میں آپ کی بیوی ہوں، اپنا حق چاہتی ہوں۔
میں نے کھلے کھلے لفظوں میں اپنی رضا کا اظہار کیا تو انس نے اپنا تکیہ صوفے پر ڈالا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا سارا کمرہ تہس نہس کر دوں۔ اس انسان کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، میرے جذبات کے ساتھ اس کو ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اب جب شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا تھا تو میرا دل میں نئی سی آگ جل رہی تھی۔ کمرہ انس کے خراٹوں سے گونج رہا تھا لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میری جب نظر انس پر پڑتی تو میں تنگ رہ جاتی۔ گبرو جوان لمبا چوڑا وجود لیے صوفے پر سو رہا تھا اور میں اسے ہر نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی اور میں اس کی قربت کے لیے بھی مر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے سے خود کو دور کیا اور کہنے لگا رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، صبح مجھے کام پر جانا ہے۔ میں پریشان ہوتی، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں عجیب سے خیال میں ڈوبی واپس اپنے بستر پر آ گئی۔ اگلی صبح میں اس کام پر گیا تو میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کھانا بھی تیار کیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس معاملے میں کس سے بات کروں۔ نہ ہی بھابھی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اماں سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ انس سے دو ٹوک بات کر لیتی ہوں، اس طرح تو زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب رات انس گھر لوٹتا تو میں نے اسے کھانا کھلا کر اپنا پسندیدہ لباس پہن کر دکھایا۔ اس لیے جب انس اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج رات نہیں، آج آپ میرے ساتھ ہی سوئیں گے۔ انس نے کہا کہ دیکھ لو، تم پھر وہی بات دہرا رہی ہو۔ میں بھی تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جذبات کی شدت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے انس کو محبت سے دیکھا کہ میں آپ کے جذبات کی شدت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ صوفے پر جانے کی بجائے بستر پر لیٹ گئے اور میں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور اچھے سے ڈریس پہنا، خوشبو لگائی اور بستر پر چلی آئی۔ کچھ دیر بعد گزری، انس نے میری وہ خواہش پوری کر دی جس کے لیے میں تڑپ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت جذبات رکھتے تھے اور کام کے وقت انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں خود کو اس بات کے لیے کب سے انتظار کر رہی تھی، اس لیے میں خاموشی سے ان کو جذبات کو سہ رہی تھی۔ انس کا ساتھ پا کر میرے اندر ایک سکون اتر رہا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے رشتہ دار اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ میری شادی کیوں نہیں ہوتی۔ اب میری شادی بھی ہو گئی تھی اور میں مکمل بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ میری شوہر میرے ساتھ وقت گزارا، پھر میں سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری سانس بند ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے انس کو جگایا اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھے اور مجھے لے کر ہسپتال گئے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے آکسیجن لگا دیا اور یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ میری ٹیسٹ کرائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کے جانے کے بعد انس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میں تم سے کہتا تھا نا کہ تم میرے جذبات کی شدت برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب دیکھ لو، میری وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں ہے، اس میں آپ کی کیا غلطی؟ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا نا، لیکن رات کو تو میں بالکل ٹھیک تھی، میری سانس تو صبح کے وقت بند ہوئی ہے۔ انس کہنے لگے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے، دراصل میں نے تم سے ایک سچائی اور حقیقت چھپائی ہے اور یہ ایسی بات کا نتیجہ ہے۔ مجھے انس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر انس نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انس کہنے لگا کہ ان کا تعلق پنجاب کے جس گاؤں سے ہے، وہاں اکثر سیب اور سائے موجود ہوتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ایک سایہ ان پر چمٹ گیا تھا اور وہ ایک عورت تھی جو انس پر فدا ہو گئی تھی۔ انس نے بتایا کہ اس سائے کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے قریب جاتے تو وہ سایہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے لگتا۔ انہوں نے ڈر کے مارے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی تھی۔ پھر انس نے گاؤں میں بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کی دوسری رات ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سایہ اس کی بیوی کا دشمن بن گیا تھا اور اس نے اس کی بیوی کی جان لے لی تھی۔ سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انس پر سایہ ہے۔
تنگ آ کر انس نے گاؤں چھوڑ دیا اور شہر آ گیا اور یہاں نوکری کر لی اور اپنے دن گزارنے لگا۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ خود بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر ان کے لیے تنہا رہنا مشکل تھا۔ گھر چلانے کے لیے ایک عورت کا ہونا سہارا لازمی ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے رشتے والی سے کہہ دیا کہ کسی عمر رسیدہ یتیم لڑکی سے میری شادی کروا دو تاکہ وہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار لے۔ اس کو لگا تھا کہ وہ مجھ سے دوری اختیار کرے گی تو میں خاموش رہوں گی، کیونکہ میرے سر پر باغ کا سایہ نہیں تھا۔ میری عمر زیادہ تو نہیں تھی، مگر میں نے بار بار انہیں تعلق کے لیے گھسایا تھا۔ تو میرے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں، میں تیار ہوں کر ان کے سامنے آتی، اس لیے ان کو اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ میرے قریب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میرے بھی بہت سے جذبات تھے، لیکن میں نے بار بار اصرار کیا تو میرے تمہارے لیے مجبور ہو گیا تھا اور تمہارے ساتھ تعلق بنا لیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، آگے تمہارے لیے بہت مشکل آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ یہ تمہیں چیز نقصان پہنچائے گی، اور دیکھو سائے نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ تمہیں سینے پر جلن محسوس ہو رہی ہے، عورت کا وزن محسوس ہو رہا ہے، دراصل وہ اس کی بدولت ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ وہ میرے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تم پر حملہ کر دیا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے تمہاری جان خطرے میں ڈال دی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ انس کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے گھر والے یہاں کیوں نہیں رہتے تھے، کیونکہ انس نے مجھے گاؤں لے جانے سے منع کیا تھا۔ میری عمر کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، اور نہ ہی میرے رنگ و روپ میں انہیں کوئی نقص دکھائی دیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کہا جہیز پر بنانا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ میں رونے لگی تھی۔ سائے سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ انس خود بھی بہت پریشان تھے۔ میرا باقاعدہ کسی سے علاج ہونے لگا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہو۔ ہر وقت میرا دم گھٹتا رہتا۔ ساری رپورٹ کلیئر تھی، کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سانس تھا کہ آتا نہیں تھا۔ انس بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے کہ تاکہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن میں انس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ مجھے طلاق مت دیں۔ پھر ہسپتال میں کسی نے انس کو ایک بزرگ کا بتایا، کہنے لگے کہ ہانیہ کو وہاں سے دم کرا کر دیکھ لو، کیا پتہ شفا مل جائے، کیونکہ یہ بات کافی لوگ جان گئے تھے کہ میری رپورٹس کے لیے کوئی بھی طبیعت خراب نہیں اور سنبھل بھی نہیں رہی۔ میری اماں بھی بہت پریشان تھی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ پھر انس اور بزرگ کے پاس لے گئے، انہیں سارا معاملہ بتایا۔ وہ بزرگ میرے پاس ہسپتال آئے، انہوں نے بندش کا عمل شروع کر دیا اور پورے 3 دن بعد میری حالت سنبھل گئی۔ اس بزرگ نے ہمارے گھر آ کر پڑھائی وغیرہ بھی کی اور کہنے لگے کہ میں نے فی الحال بندش کر دی ہے، وہ اب تم دونوں کو پریشان نہیں کرے گی، لیکن خیال رکھنا کہ تم دونوں پاک رہنا اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہم نے اس بزرگ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں، اور میرے شوہر نماز روزے کی بہت پابندی کرتے ہیں، اور خدا کے فضل سے اب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہت سے لوگ جنات، بھوت پریت وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج بھی گاؤں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں اور یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے علاج کروانا ضروری ہے۔ انس نے وقت پر علاج کروا کر اپنی بیوی کے موت کا بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ صحیح وقت پر بندش ہو گئی، ورنہ میری موت بھی ہو جاتی۔ آپ لوگ بھی بھوت پریت پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ناپاک لوگوں کے اوپر آتی ہیں یا پھر خوشبو لگانے سے آتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔